السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مکہ کی زمین تنگ ہو گئی، جب ایمان کی قیمت ظلم بن گئی، تب چند مظلوم مگر مضبوط دلوں نے ایک ایسا سفر کیا جو تاریخ اسلام کا پہلا باب ہجرت بن گیا۔ آپ کتنا جانتے ہیں ہجرت حبشہ کے بارے میں؟ آئیں اس کوئز کے ذریعے اپنے علم کو آزمائیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ 5 نبوی میں، 3 نبوی میں، 1 ہجری میں، 10 نبوی میں؟ درست جواب ہے 5 نبوی میں۔ دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ 3 نبوی میں، 7 نبوی میں، 11 نبوی میں، 8 ہجری میں؟ درست جواب ہے 7 نبوی میں۔ حبشہ کو قدیم زمانے میں کس نام سے جانا جاتا تھا؟ فارس، روم، مصر، ابیسینیا؟ درست جواب ہے ابیسینیا۔ ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ میں کس مذہب کی سلطنت تھی؟ یہودی، مشرک، عیسائی، مجوسی؟ درست جواب ہے عیسائی۔ حبشہ کے بادشاہ کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ کسریٰ، قیصر، فرعون، نجاشی؟ درست جواب ہے نجاشی۔ حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ ایتھوپیا، صومالیہ، سوڈان، اریٹریا؟ درست جواب ہے ایتھوپیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وہ جنگ پسند ہے، وہ عربوں کا دشمن ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ مالدار بادشاہ ہے۔ درست جواب ہے اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ ہجرت حبشہ کا اصل سبب کیا تھا؟ تجارت، ظلم و ستم سے بچنا، جنگ، تعلیم حاصل کرنا؟ درست جواب ہے ظلم و ستم سے بچنا۔ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان گئے؟ 11 مرد اور 5 عورتیں، 9 مرد اور 4 عورتیں، 10 مرد اور 3 عورتیں، 11 مرد اور 4 عورتیں؟ درست جواب ہے 11 مرد اور 4 عورتیں۔ پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کا امیر کس کو بنایا گیا؟ جعفر بن ابی طالب، عثمان بن عفان، مصعب بن عمیر، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم؟ درست جواب ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلی ہجرت حبشہ میں کون تھیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ درست جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری ہجرت حبشہ کس کی قیادت میں ہوئی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
درست جواب ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان گئے؟ 83 مرد اور 18 عورتیں، 50 مرد اور 18 عورتیں، 83 مرد اور 30 عورتیں، 83 مرد اور 10 عورتیں۔ درست جواب ہے 83 مرد اور 18 عورتیں۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے کس کو بھیجا؟ ابو جہل اور ابو سفیان، عاص بن وائل، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ۔ درست جواب ہے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ نجاشی نے مسلمانوں کے سامنے کس کے بارے میں سوال کیا؟ تجارت کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، شعر و شاعری کے بارے میں، اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ درست جواب ہے اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے تقریر کس نے کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ درست جواب ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نجاشی میں قرآن کی کون سی سورت کی تلاوت کی؟ سورہ حج، سورہ مریم، سورہ کہف، سورہ آل عمران۔ درست جواب ہے سورہ مریم۔ نجاشی نے مسلمانوں کو کیوں پناہ دی؟ ان سے خوف کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، مکہ سے رشوت ملنے پر، انصاف پسند ہونے کی وجہ سے؟ درست جواب ہے انصاف پسند ہونے کی وجہ سے۔ ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کو کون سی آزادی ملی؟ تجارت، فوجی مدد، مذہبی آزادی، زمین کا مالک بننا؟ درست جواب ہے مذہبی آزادی۔ نجاشی نے قریشی سفیروں کو کیا جواب دیا؟ مسلمانوں کو واپس دے دیا، قریش کو پناہ دی، دونوں فریقین کو قید کر لیا، مسلمانوں کی حمایت کی اور سفیروں کو لٹا دیا؟ درست جواب ہے مسلمانوں کی حمایت کی اور سفیروں کو لٹا دیا۔ ہجرت حبشہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف عبادت نہیں بلکہ صبر، قربانی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اگر یہ کوئز آپ کے علم میں اضافہ کر سکا ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ یہ تاریخ صرف پڑھی نہیں جاتی، یہ محسوس کی جاتی ہے۔ تو دوستو اپنے سکورز ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔